کسی جھیل کنارے ایک بوسیدہ سا چھوٹا سا گھر تھا جس میں رہتی تھی ایک لڑکی فرحانہ۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہ تھے، کپڑے دھلے ہوتے مگر پرانے، اور ہاتھ ہمیشہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ صبح سویرے وہ جھیل سے پانی بھر کر لاتی، جھاڑو دیتی، اماں کے ساتھ روٹیاں پکاتی اور ابا کے کپڑے دھوتی، مگر کبھی شکایت نہ کرتی۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ ہر وقت رہتی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، ہم تینوں ساتھ ہیں، یہی کافی ہے، وہ روز کہا کرتی۔ ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، بجلی چمکی، بادل گرجے، اور بارش کے پانی نے فرحانہ کے صحن کو ایک چھوٹے سے تالاب میں بدل دیا۔ صبح جب بارش تھمی تو فرحانہ صحن صاف کرنے نکلی۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی سیپی پر پڑی جو رینگتی ہوئی کونے میں جا رہی تھی۔ فرحانہ نے حیرت سے وہ سیپی اٹھائی تو وہ خود بخود کھلی اور ایک بڑا چمکتا ہوا موتی اس کے منہ سے باہر آ گیا۔ فرحانہ نے اسے اٹھا کر اماں کو دکھایا۔ اماں اور ابا دونوں حیران ہوئے۔ یہ تو بہت قیمتی ہی لگتا ہے، ابا جان نے کہا۔ انہوں نے اگلے دن بازار جا کر موتی ایک جوہری کو دکھایا۔ جوہری نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، یہ تو اصلی موتی ہے اور بہت ہی قیمتی۔ اس دن فرحانہ کے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب روز صبح وہ سیپی صحن میں رینگتی اور ایک قیمتی موتی دے کر واپس جھیل کی جانب چلی جاتی۔ اماں نے نئی چادر لی، ابا نے دوائیوں کا بندوبست کیا اور فرحانہ کے لیے جوتے اور اسکول کی نئی کتابیں آ گئیں۔ مگر فرحانہ کی عاجزی ویسی ہی رہی۔ وہ ہر موتی کو دیکھ کر کہتی، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، میں ابھی بھی ویسی ہی رہوں گی، بس اور نیک کام کروں گی۔ جلد ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا جہاں فرحانہ دوسرے غریب بچوں کو پڑھانے لگی۔ سیپی کے موتیوں سے اب صرف ایک گھر نہیں، ایک پورا محلہ سنورنے لگا۔ ایک دن سیپی آئی اور آخری بار موتی دے کر بولی، جی ہاں، وہ بول سکتی تھی، فرحانہ، تم نے میرے تحفے کو غرور نہیں بنایا بلکہ نعمت کو نعمت سمجھ کر بانٹا۔ اب میری ضرورت یہاں نہیں رہی۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ جھیل میں واپس چلی گئی، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ تو دوستو، اللہ کی نعمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو شکر گزار اور مخلص ہوتے ہیں۔ سادہ زندگی میں چھپے ہوئے جادو کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کے دل میں حسد، لالچ اور غرور نہ ہو۔ شکریہ۔